ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کے لیے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بیت المقدس جو ہے وہ پہلی مرتبہ جب فرشتوں نے کعبہ بنایا تھا تو اس کے ٹھیک 40 سال کے بعد بیت المقدس بھی فرشتوں نے بنایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ٹوٹتا رہا، بنتا رہا، جیسے کعبے کا حال ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کرنا چاہا تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے دیو کو، جنات کو مسخر کر دیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو دیو ہوتے تھے، جنات ہی کی ایک شکل ہے دیو، دیو کا مطلب شیطان کے بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی مسخر تھے۔ تو جو خبیث جنات ہوتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ دریا میں گوتے لگاؤ اور اس سے موتی نکال کے لاؤ، اور وہ موتی نکال کے لاتے اور آپ جناتوں کو حکم دیتے کہ وہ بیت المقدس کو تعمیر کریں۔ اب بیت المقدس جب تعمیر ہوتا رہا اس کا تھوڑا سا کام بچ گیا، اور تھوڑا سا کام بچ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت وصال قریب آ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جناتوں سے کام کرواتے رہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی اسی حالت میں روح نکل گئی، روح نکال لی گئی اور آپ یوں ہی ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے۔ آپ سوچئے کوئی عصا کو ٹیک لگا کر کے اگر ہلکا سا سو جائے نا تو عصا بھی گرے گا اور وہ خود بھی گرے گا۔ یہ شان نبوت ہے کہ عصا کو ٹیک لگا کے روح نکل گئی لیکن آپ برابر کھڑے رہے، اور 1 سال تک اسی شان سے کھڑے رہے۔ رات کو بھی پھر جنات کام کرتے، جب حضرت سلیمان جاتے ہی نہیں تو یہ رات و دن کام کرتے، رات دن کام پہ لگے رہے، اور ٹھیک 1 سال میں جتنا کام بچا تھا سب مکمل ہو گیا۔ اب جب وہ کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو چاٹ لے، تو اندر سے دیمک کھاتے گئے حتیٰ کہ وہ پورا عصا چاٹ گیا، کھوکھلا ہو گیا، تو وہ عصا ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں 3 دن میں انسان کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، بلکہ 3 دن تو میں بہت محتاط بول رہا ہوں، بعض میتیں تو ایسی ہوتی ہے کہ نہلانے سے پہلے ہی بدبو مارنے لگتی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ شان نبوت ہے، 1 سال بارش ہوئی، دھوپ، سردی، گرمی، برسات سب، لیکن چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ یہ قدرت کہہ رہی، قدرت قرآن کی آیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، سوچئے تو صحیح، مر کر مٹی میں مل گئے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ شعور کیا ہے لوگوں کو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان عصا کا ٹیک لگا کر بعد وصال روح نکلنے کے بعد بھی 1 سال تک کھڑے رہے، چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا، کچھ نہیں ہوا۔ اچھا دیمک لکڑی کو چاٹ رہی ہے لیکن حضرت سلیمان کی طرف آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یعنی خدا نے مخلوق کو یہ بتا دیا ہے کہ شان نبوت کیا ہوتی ہے، نبوی شان کیا ہوتی ہے۔ اور آپ تشریف لائے، پھر جنات کو پتا چلا، رے ہم تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ تو رات دن کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جنات کو علم غیب نہیں، وہ بڑے ڈینگے مارتے تھے کہ ہمیں علم غیب ہے، اور ہم لوگوں کو جو آ کر کے باتیں بتاتے ہیں وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ تو اگر ان کو علم غیب ہوتا تو قرآن کہتا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے وصال کی خبر ان کو کیوں نہیں ہوئی۔ اس سے یہاں ہمیں بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو جنات کی حاضری آتی، توجہ کریں آپ، اگر کسی کو، بھئی ولی کی حاضری تو کسی کو نہیں آ سکتی، لیکن پری ہے، جنات ہے، اس کی حاضری آ سکتی، تو کسی کو اگر جنات کی حاضری آتی ہے اور وہ غیب کی خبر دے، اس کو ماننا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اس کو مانیں گے یہ سوچ کر، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو غیب کی خبر نہیں ہے، اگر آپ اس کو یہ سوچ کے کہ اس کو غیب کی خبر ہے، غیب کا علم ہے، یہ سوچ کر مانیں گے تو کفر ہوگا، تجدید ایمان اور
جو ہے وہ تجدید نکاح اگر بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح لازم آئے گا. اس بلا میں بہت لوگ مبتلا ہیں. چلو وہ فلاں کو جنات کی حاضری آتی ہے, اس سے چل کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ میرا دھندا کیوں بند ہے. جیسے تم ہو ویسے وہ ہے, اس کو کیا خبر. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کو نہ مانو گے تو کس کو مانو گے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, ایک میٹر الگ ہے. جنات کہیں خود جا کر دیکھ کر خبر آ کر کے بتائے, یہ الگ عنوان ہے. جیسا کہ عفریت نے کہا تھا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا, مطلب کیا کہ وہاں جائے گا اور لائے گا نا. تو اگر اب وہ وہاں جا کر کے دیکھ کر کے خبر لاتا ہے تو یہ غیب کی خبر نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو دیکھ کر آیا, مشاہدہ ہے نا یہ. اس لیے اس کے اندر تفصیل ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. اور یہی ہمارے علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر کوئی جنات کو غیب داں مانتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں تو یہ قرآن مقدس کی نص کے خلاف ہے. اور اس میں مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں. 2-3 منٹ کے لیے ٹیچروں کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد جو پینشن ملتی ہے اسے لینا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے. پینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت کی نوکری کی, نوکری کے بعد آپ بوڑھے ہو گئے تو ریٹائر کر دیے گئے, تو اب اس کا آدھا حصہ یا کچھ حصہ وہ بوڑھوں کو ملتی ہے, تو وہ بالکل لینا جائز ہے, کوئی حرج نہیں. یہ دوسرا سوال دیا ہوا ہے لیکن وہ اختلافی ہے, میں اس کو نہ پڑھتا ہوں نہ اس کا جواب دیتا ہوں. جس کو ملنا ہے وہ مجھ سے ڈائریکٹ مل کر کے اس کو پوچھ لیں. تیسرا سوال ہے کہ کفن کا رنگ سفید ہونا ضروری ہے یا نہیں. تو سنت تو یہی ہے کہ کفن کا رنگ سفید ہو, یہی سنت ہے, یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے مردوں کو سفید رنگ کے کفن دو, اور یہی اسی پر امت کا عمل بھی ہے. لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ سفید رنگ میسر نہ آتا ہو, جیسے اللہ نہ کرے کبھی فساد ہو جائے اور کسی کا انتقال ہو جائے, اب نکل ہی نہیں سکتے گھر کے باہر, اور گھر سے لے کر قبرستان تک چند لوگوں کو جانے کی اجازت ہے, وہ بھی رکشہ میں یا ایمبولینس وغیرہ میں, اور کہیں نہیں جا سکتے, تو اب سفید کپڑا میسر نہیں ہے, سفید کفن نہیں ملتا. تو ایسی صورت میں جس کلر کا ملے اس کلر کا کفن دیا جا سکتا ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ سفید دیا جائے. اگر سفید نہ ملے, عذر ہے, تو جو کلر چاہیں دے سکتے ہیں. ویسے حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو کتابیں جو ان کی حیات میں لکھی ہوئی ہے, تو اس کتاب کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے. اب کہاں تک سچ ہے یہ تو مصنف جانے اور اللہ جانے, لیکن اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صابر پاک نے وصیت فرمائی تھی کہ زندگی میں میں جو گیرو رنگ کا کلر استعمال کرتا تھا, جو صابری کلر ہم جس کو کہتے ہیں, جو کلر میں استعمال کرتا تھا, میرا کفن بھی اسی کلر کا ہونا چاہیے. آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی. تو اس کتاب کے مصنف کے کہنے کے مطابق حضرت صابر پاک کو اسی رنگ کا کفن دیا گیا. لیکن امت کا اتفاق اسی پر ہے, اکثریت, کہ سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے. یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا, جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا. آج کی یہ محفل حضرت سیدی عبدالشکور بابا رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر جشن غوث الورا کے حوالے سے محفل کا انعقاد ہے. اور مجھ سے پیشتر آپ نے بڑے بڑے باعمل علماء, خطبہ اور داعیان دین سے گفتگو کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. برادر عزیز حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے بھی آپ کو خوب بہتر اور خوبصورت باتیں سنائی.
تھوڑا سا وقت میرے پاس اور آپ کے پاس ہے، کچھ چاہتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ جو عنوان آپ نے مجھے دیا ہے اور جو آپ نے شائع کیا ہے، تو تھوڑی دیر آپ اس پر کچھ گفتگو سماعت کر لیں۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ آزمائشوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، داخلی اور خارجی حملے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کو نام نہاد مسلمانوں کے ذریعے سے اندر ہی اندر کاٹنے چھانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف باہر کا حملہ یہ ہے کہ آپ کو کسی میدان میں اٹھنے نہیں دینا چاہتے، نہ سیاست کے میدان میں آپ کو اٹھنے دینا چاہتے ہیں، نہ کاروباری معاملات میں آپ کو اٹھنے دینا چاہتے ہیں، نہ مذہبی معاملات میں آپ کو ترقی کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ تعلیمی اور ایجوکیشن کے معاملات میں آپ کو ترقی کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ تجارت کے معاملات میں آپ کو ترقی کرنے دینا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ انسان جب ترقی کرتا ہے تو اس کی ترقی کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی پاور ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان کو دائمی ترقی ملی ہو اور پیچھے کوئی روحانی پاور نہ ہو۔ یاد رکھنا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جن کے پیچھے روحانیت کام نہیں کرتی، جن کے پیچھے اللہ والوں کے فیوز اور برکات کام نہیں کرتے، وہ لوگ ریت کے گھروندے کی طرح ترقی کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ انسان جلدی کے ساتھ عروج بھی پاتا ہے اور جلدی کے ساتھ زوال پذیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن جن کی ترقیاں کسی روحانیت کے فیض کے ذریعے سے ہوتی ہے، فیوز و برکات کے ذریعے سے ہوتی ہے، پھر اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ روحوں کو زوال نہیں، نور کو زوال نہیں، روحانی فیوز و برکات کو بھی زوال نہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس نے متعدد مقامات پر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کہیں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے الگ الگ مقامات پر اولیاء اللہ کی شان بیان کی۔ کہیں پر فرمایا اللہ اکبر، میرا رب ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں۔ حالانکہ مذہب اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ تارے چھپتے ہیں، ڈوبا نہیں کرتے، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ تارے چھپتے ہیں، ڈوبا نہیں کرتے۔ نہ مذہب کہتا ہے کہ تارے ڈوبتے ہیں اور نہ سائنس کہتی ہے تارے ڈوبتے ہیں۔ تارے چھپا کرتے ہیں، ڈوبا نہیں کرتے۔ اور تارے کیوں چھپتے ہیں؟ جب سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کے نور کے سامنے تارے چھپ جایا کرتے ہیں، تارے ڈوبا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ڈوبتا سورج ہے، تارے نہیں ڈوبتے۔ پھر قرآن کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں۔ تو چونکہ قرآن کی ایک آیت کی 70,000 تفسیریں ہیں، تو اس کا ایک قول یہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، یہاں تارے ڈوبنے سے مراد یہ ہے ولی کے مزار کی قسم کو یعنی اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی کہ جس مقام پر ولی کو دفن کر دیا گیا، ولی سے مراد تارا ہے، اور اس کے ڈوبنے کا مقام گویا کہ اس کی تدفین کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، جس کو لوگ مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں، اس کو قرآن مواقع النجوم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ اس کی ایک تفسیر قرآن بھی ہے، الگ الگ طور پر مفسرین نے بیان فرمایا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم اللہ والوں سے اپنے رشتے کو جوڑے تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن
تمہارے سارے پکے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی ہیں وہ دشمن نہیں بنیں گے بلکہ متقی لوگ کام آئیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، گویا کہ قیامت کے دن متقی لوگ کام آئیں گے، تو یہ متقی لوگ کون ہیں؟ تو دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ بے شک اللہ کے ولی ہی متقی لوگ ہیں، یا متقی لوگ ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب یہاں اندازہ فرمائیں کہ جب ایک عام متقی ولی اللہ اکبر قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا، اللہ اکبر، عام ولی کی شان قیامت کے دن یہ ہوگی۔ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ولی جو جگڑی پہنا کرتا تھا، یعنی جو جبہ پہنا کرتا تھا یا جو چادر اوڑھا کرتا تھا، اس کے ایک دھاگے میں قدرت اتنی طاقت عطا کر دے گی کہ اس کی گدڑی کے ایک دھاگے میں اس کے 70,000 ماننے والے اس کے ساتھ چپکے ہوں گے، اور جب ولی جنت میں جا رہا ہوگا تو سارے لوگ اس کے ساتھ بے حساب جنت میں جا رہے ہوں گے۔ عام ولی کی شان کا یہ عالم ہے کہ عام ولی کے ایک دھاگے میں گدڑی کے 70,000 لوگ چمٹ کر جنت میں جا رہے ہوں گے۔ جب عام ولیوں کی شان کا یہ عالم ہے تو جو سارے ولیوں کا سلطان ہے، جو سارے ولیوں کا سردار ہے، جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس کو سے آسان سے مقام و مرتبے کا عالم کیا اس دن شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب عام ولی کی شان کا یہ عالم جو متقی ہے وہ یہ شان والا ہوگا، تو میرے امام تو کہتے ہیں غوث پاک متقی نہیں صرف بلکہ متقیوں کا امام ہے۔ کہتے ہیں غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے اس لیے بہت امتحان میں نہیں رکھیں گے، 2-3 باتیں سن لیں کہ ولی کون ہوتا ہے اور ولایت کیسے نصیب ہوتی ہے۔ مختلف لوگوں نے بیان کیا کہ تقوی اختیار کرو تو ولایت ملتی ہے سچ، پرہیزگاری اختیار کرو تو ولایت ملتی ہے سچ، خشیت ربانی اختیار کرو تو ولایت ملتی ہے سچ۔ یہ سب باتیں سچی ہیں، لیکن یہ سب نعمتیں ملتی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے لکھا، شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی چوکھٹ پر اگر کوئی جھاڑو دے دے تو خدا جھاڑو دینے کے صدقے میں اس کو مقام ولایت عطا کر دے۔ آپ اندازہ فرمائیں جس کی چوکھٹ کی طاقت کا یہ عالم، لوگ جھاڑو دینے سے ولی ہوئے۔ لوگ اس کو کہانی قصہ بھلے کہہ لیں لیکن یہ پریکٹیکل ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں غوث پاک کی چوکھٹ کی شان کیا ہے، لوگ سمجھے ہی نہیں غوث پاک کا مرتبہ، اور لوگ کہتے ہیں غوث پاک کا مرتبہ آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے تو پھر لوگ نبی کو اپنی طرح نہیں کہیں گے جب عبد القادر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو ان کے نانا محمد رسول اللہ کے جیسے کوئی کہیں۔ جب بیٹے کا جواب نہیں ہے تو بابا کیا کرے؟ یا تو نعرہ بالکل نہ لگے، اور اگر نعرہ لگے تو پھر پورا مجمع اس میں جواب دے۔ یہ کوئی سیاسی مجمع نہیں ہے کہ آپ پارٹی بنا کے آئے ہو کہ ہم لگائیں گے تو اتنی جواب دیں گے۔ اگر آپ غوث پاک کے نام پر آئے تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا تو نہ بولو یا تو سب بولو۔
یہ غوث پاک کی محفل ہے، اس محفل میں آنے سے تقدیریں بدلتی ہیں، یہ محفلوں میں بیٹھ جانے سے تقدیریں سنورتی ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مصیبت آئے تو میرا نام لے، جو مصیبت میں میرا نام لے لے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں جاتا اس وقت تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پہ نام آ جاتا ہے تو اللہ اس کو مصیبت سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ اسی کو مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور بنا دے گا ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، اور ادھر ہے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم۔ سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے؟ میں نے 2-3 بات درس کرنے کی بات کی، سنو۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک بندہ پڑا ہوا رو رہا ہے، غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بندہ پڑا ہوا رو رہا ہے۔ ان ولیوں سے رشتہ جوڑو، ان سے تعلق جوڑو، ان سے تعلقات بڑھاؤ، زانیوں سے رشتہ مت جوڑنا، شرابیوں سے رشتہ مت جوڑنا، نچنیوں سے رشتہ مت جوڑنا، ناچنے گانے والوں سے رشتہ مت جوڑنا، اسکرین پر آنے والے ہیرو ہیروئن سے رشتہ مت جوڑنا، اس لیے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر رکھنے والے تیار ہو جا، قیامت کے دن تجھے اس کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ شراب پینے والے جس ہیرو کی محبت میں مٹک مٹک کر چلتا ہے، قیامت کے دن تجھے اس کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ سوچ تو میرے جوان صحیح کہ جب وہ ہیرو پھنسا ہوگا، وہ لعنتی ہوگا، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اس لیے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویریں نہ رکھو، بلکہ دن کی اسکرین پر غوث اعظم کا نام رکھو، تاکہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے، ان کے نانا کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے، ان کے بابا ولی مرتضیٰ کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی چوکھٹ پر ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے رو رہا ہے، ایسے میں غوث پاک کے مرید جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں حضور وہ کہہ رہا تھا کہ میری سفارش کر دینا شیخ سے، غوث اعظم سے میری سفارش کر دینا، غوث اعظم سے میری سفارش کر دینا، سرکار اس کو معاف کر دیجئے۔ سرکار غوث اعظم کے مرید نے اس شخص کی سفارش کی، حضور اس کو معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا فرمایا؟ جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جیسے معاف کرنا تھا وہ شخص ہواؤں میں پرواز کرنے لگا، وہ شخص ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں یہ ابدال ابدال۔ کون تھا؟ ابدال۔ ابدال سمجھتے ہو کون ہوتا ہے؟ ابدال حدیث پاک میں آتا ہے بارش ابدالوں کے صدقے برستی ہے، اناج ابدالوں کے صدقے اگتا ہے، رحمتیں ابدالوں کے صدقے اترتی ہے، بلائیں ابدالوں کے صدقے میں ٹلتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اپنے مرید سے بیٹا وہ یعنی اتنے بڑے مرتبے پہ فائز تھا۔ ولی ہزاروں ہوتے، لاکھوں ہوتے، ہو سکتے ہیں، لیکن ابدال گنے ہوئے 40 ہوتے صرف، ایک وقت میں 40 سے بڑھ کر نہیں ہوتے۔ ولی ہوں گے ہزاروں، لاکھوں، کتنی بھی تعداد ولیوں کی پہنچ جائے، لیکن اولیاء میں یہ محدود سی
सीटें होती हैं, नशिस्तें होती हैं, जिनको अब्दाल कहते हैं। सोचो अल्लाह के रसूल फरमा रहे उनके सदके बारिश बरसती है। अल्लामा शामी ने भी अपनी किताब इजाबतुल गौस में इसको लिखा कि उनके सदके बारिश बरसती है, उनके सदके बनाए करती है, रहमतों का नुज़ूल अब्दालों के सदके में होता है। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते वो मेरी चौखट पे जो पड़ा था वो अब्दाल था, अब्दाल था फरमाया। उसकी वजह क्या थी, वो पड़ा हुआ क्यों था? 3 अब्दाल थे, वो बगदाद शरीफ में उड़ते हुए जा रहे थे। जब मेरी खानकाह आई, एक दाएं हट गया अदब की वजह से, एक बाएं हट गया अदब की वजह से, और इस अब्दाल ने सोचा कि मैं भी वली, अब्दुल कादिर जिलानी भी वली, तो मैं उनकी खानकाह का अदब क्यों करूं? मैं उनके ऊपर से उड़ करके जाऊंगा। कहा वो ऊपर से मेरी खानकाह की उड़ के जा रहा था, उसको पटक के जमीन पे डाल दिया ताकि पता चले अब्दुल कादिर का मर्तबा और मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। जब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह इसका अज्र अज़ीम आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा।